बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों का सवाल है मेरे पास। तो एक भाई हैं हमारे साथ साहिल चौधरी, तो उनका भी एक सवाल है मेरे पास कि वो कहते हैं हबीब भाई, जिस तरह आप कबूतरों के लिए मेडिसिन वाले नुस्खे शेयर करते हो तो काइंडली वो मत शेयर किया करो, क्योंकि उससे ये होता है कि कबूतर बेचारे मारे जाते हैं और फिर बदवा आपको मिलेगी। तो आप इस चीज़ से परहेज़ करो, ठीक है, नुस्खे बताने से, यानी मेडिसिन वाले। तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ एक भाई हैं जसविंदर मोहाल, ठीक है, तो वो पूछते हैं हबीब भाई लो फ्लायर कबूतर को किस तरह उड़ाया जाता है। तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे, आपको बताएंगे जसविंदर भाई के कबूतर को किस तरह उड़ाया जाता है। और हमारे साथ एक हैं अपना अहमद अली, ठीक है, तो ये कहते हैं हबीब भाई मैंने चौधरी सखी वाले टैडी ख़रीदे हैं, तो आप मुझे काइंडली ये बताएं कि इनका ब्लड लाइन कैसा होगा, अच्छे हैं या मतलब किस तरह है। तो इनके बेटे सखी के बेटे अपना से डायरेक्ट मतलब लिए, उनके घर से लिए हैं कबूतर, ठीक है, आदिल से। तो इंशाल्लाह इस पर भी बात कर लेंगे। तो इसी तरह एक और भाई हमारे इपिक रॉक, उनका मतलब नाम लिखा हुआ है, तो वो पूछते हैं हबीब भाई जिस तरह आपने 10वीं 9वीं 8वीं के बारे में बताया तो मेरी समझ आ गई है बात। तो अब मुझे ये बताएं कि ये पर किस तरह के हों, बाहर के जैसे 3 पर होते हैं, इनको किस तरह से देख के हमें ये अंदाज़ा होगा कि कबूतर किस तरह की परवाज़ का मालिक है, ठीक है। तो इन भाइयों के आज सवालों के जवाब इंशाल्लाह दूंगा। जो मेरा यानी इसमें इल्म है, जो तजर्बा है, वही चीज़ आपसे शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद पहुंचेगी होगी। तो इसी तरह मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले साहिल भाई, कि जिस तरह आपने मुझे कहा कि हबीब भाई मेडिसिन वाला नुस्खा जो है इससे कबूतर यानी एक्सपायर हो जाते हैं, तो काइंडली आप मत बताया करो। तो मैं आपको एक बात बता दूँ साहिल भाई के कबूतर जो है ना देसी चीज़ों से भी मर जाता है, तो मेडिसिन तो दूर की बात है। पर जिस तरह आपको एक नुस्खा बताया जाता है, तो बहुत से हमारे भाई कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही समझदार माशाल्लाह, ठीक है, तो उनको हर चीज़ का आइडिया होता है कि हबीब भाई ने अगर ये चीज़ बताई है तो इसका यानी कि तोड़ भी बताया है कि इसको किस तरह आपने यानी कि कबूतर संभालना भी है, ठीक है ना। कबूतर कोई इतनी आसानी से नहीं मरता, ये बहुत सख्त जान है, ठीक है ना। आप देख लो कि कबूतर बीमार होता है, हफ्ते हफ्ते पड़ा रहता है, दाना भी नहीं खाता है, फिर भी वो जीता रहता है, फिर भी कितनी मुश्किलों से जाके मरता है, ठीक है। तो जो गोलियां हम इस्तेमाल करते हैं कबूतर में, जिस तरह मैंने आपको डेल्टा कॉट्रिल गोली बताई है, जिस तरह डेस्का मैथिसोन बताई है, ये 2-4 टैबलेट मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो ये जो गोलियां हैं इनके भी यानी एक काम होता है, इनका भी यानी अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना कबूतर में, ये इस तरह का नहीं होता कि ये दे दो जहर है मर जाएगा कबूतर, इससे मरेगा नहीं कबूतर। अब इस तरह हम कबूतरबाजी में मोटीवाल, मॉडर्न, एवल 25 यानी इस तरह की कुछ गोलियों का इस्तेमाल जब हम कबूतरबाजी में करते हैं, तो हम यानी एक मिकदार को मद्देनज़र रखते हुए ही कोई नुस्खा आपसे शेयर करते हैं। ये नहीं करते कि यार आपने ये इस तरह कर देना है या इस तरह कर देना है, क्योंकि हमें भी आगे अल्लाह को जान देनी है, ठीक है। तो बात यह है कि जब भी मैं कोई नुस्खा आप लोगों से शेयर करता हूँ, मेरा मकसद यही होता है कि आपके कबूतरबाजी में फ़ायदा हो, ये नहीं होता कि आपके कबूतरबाजी में आपका नुकसान हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो कि मॉडर्न और मोटीवाल गोली क्या चीज़ है, ठीक है ना। मॉडर्न मोटीवाल गोली जो है ये एक कबूतर को दौरान परवाज़ इसके माइंड को फ्रेश रखती है, रिलैक्स डिप्रेशन का काम करती है, ठीक है ना। तो यानी कि ये आप समझ लो कि रिलैक्स फील कराती है कबूतर को। ये नहीं करती कि कबूतर पे जाके कोई ऐसा मतलब उसका साइड इफ़ेक्ट पैदा कर दे जिससे कबूतर को नुकसान पहुंचे, नुकसान से बचाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये गोली जो है एवल 25 जो है ये एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है, ख़ारिश वग़ैरह या आँखों से पानी आना, उसके लिए ये गोली का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी यानी ऐसी कोई नहीं है कि भाई इसे खाने से कबूतर को नुकसान पहुँचे, नुकसान कोई नहीं पहुँचे, कोई गोली नहीं पहुँचाती। अब जिस तरह डेल्टा कॉट्रिल गोली हो जाए या डेस्का मैथिसोन, जिस तरह मैंने बताई थी ये गोलियाँ बीच में कुछ नुस्खे में आप लोगों के साथ, तो ये गोली का क्या काम है, जब हम मोटीवाल इस्तेमाल करते हैं कबूतर पे और साथ ही डेल्टा कॉट्रिल का यानी टच लगाते हैं, तो इस डेल्टा कॉट्रिल गोली का क्या है, ये स्टीरॉयड गोलियां, ठीक है। ये गोली जो है कबूतर के उस नुस्खे को जो यानी आगे हमने नुस्खा लगाया जिसके साथ इसका फार्मूला हमने बना के दिया कबूतर को, ये उस फार्मूले को ताकत पहुँचाएगी, ठीक है। तो कबूतर यानी और भी अच्छा होकर बैठेगा, ठीक है। तो ये आप समझ लो कि ये सारी बातें आप रहने दो
کہ یار دیسی پہ ہی کبوتر اڑ جاتا ہے. دیسی چاہے آپ جتنا اچھے سے اچھا نسخہ لگا لو نا، اس کے ساتھ میڈیسن ٹچ ضرور کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی بات ہوگی کہ آپ کو بتائے گا کوئی کہ نہیں کرتے. تو ایک جس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ایک دوست تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میرے کو ایک کالا پانی دیا استاد نے، بہت اچھا پانی تھا، اس سے میرا کبوتر شام شام کی پروازیں کرتے رہے. تو میں نے کہا میں بھی تیرے کو بتا دیتا ہوں، ایک کالا پانی ہے، بنا لے، کبوتر کو دے دے، کبوتر تیرا اڑ کے آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کنڈیشن ہوتی ہوگی کبوتر میں. اس نے کہا بالکل صحیح ہے، یہ کنڈیشن ہوتی ہے. میرے کیونکہ ہمارے پاس ہم نے یہ جو چیزیں ہیں نا آپ کو بتاتے ہیں، یہ ہم نے آزمائی ہوئی ہیں اور پریکٹیکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ساری گولیوں کا اندازہ ہے کہ کون سی گولی کبوتر کو نقصان پہنچائے گی. جو چیز کبوتر کو نقصان پہنچائے گی نا ساحل بھائی، وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کروں گا، کسی بھائی سے بھی نہیں کروں گا. باقی جو چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بے فکر ہو کہ اپنے کبوتروں پہ استعمال کرو، کبوتر نہیں مرے گا. میڈیسن سے کبوتر نہیں مرتا، یہ اپنے ذہن میں رکھو. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، کبوتر کی اگر آئی ہو، لکھی ہو کہ اسے جانا ہے اس دنیا سے، تو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جب کبوتر کو آپ نے جال سے باہر نکال دیا تو کسی کا نہیں ہے. شام کو جب وہ جال میں آئے گا تو ہمارا کہلائے گا. ٹھیک ہے نا، جال سے باہر بیٹھا ہوا کبوتر بھی اکثر گھر سے بھاگ جاتا ہے. کچھ باہر بیٹھے بیٹھے کچھ کرتے ہی نہیں ہے، وہ مر جاتے ہیں سالے. ایسے بھی ہوتا ہے کبوتروں میں. ٹھیک ہے، تو بات بڑی ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ بھائی ہیں احمد علی، تو وہ کہتے ہیں حبیب بھائی کہ میں نے چودھری صفی محمد بھٹی صاحب کے بیٹے عادل سے کبوتر پرچیز کرے ہیں. کچھ میرے خیال سے ان کے پاس ٹیڈی کبوتر بھی ہیں، پرنس کا مگر بھی ہیں. تو ماشاءاللہ جو آپ نے کبوتر لیے ہیں وہ کبوتر کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے میری نظر میں. بلڈ لائن تو آپ کو انہوں نے بتا ہی دی ہوگی کہ ان کے کبوتر کیسے ہیں. ماشاءاللہ وہ تو اچھے آؤٹ کلاس ٹیڈی کبوتر رکھتے ہیں، تو ان کے کبوتر بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے بھی اڑائے ہیں، میرے پاس بھی رہ چکے ہیں یہ کبوتر امارات میں، تو بہت اچھی پرواز کے مالک ہیں. باقی آپ بے فکر ہو جاؤ. باقی دیکھو کوئی بھی کبوتر ہے، کوئی بھی ہے نا، ہاتھ میں پکڑنے سے اگر ہم چیک کر سکتے ہیں تو اس کے یعنی اسٹرکچر کو چیک کر سکتے ہیں، پر کندے کو وغیرہ کو چیک کر سکتے ہیں. تو جب کبوتر کو میدان میں اڑایا جاتا ہے نا، تو وہاں اس کا بلڈ چیک کیا جا سکتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ بچے نکلواؤ ان کے اپنے پاس سے. جس طرح اگر آپ نے کبوتر لیے ہیں تو انہوں نے کچھ آئیڈیا وغیرہ بھی تو آپ کو دیا ہوگا کہ آپ ہمارے کبوتر لے جاؤ، ان کو نیٹ اڑاؤ یا پیور اڑاؤ، یا ان کو فلانے کبوتر کا ٹچ لگا کے اڑاؤ. جیسے انہوں نے آپ کو جو ہدایت دی ہے آپ اس پہ فالو کرو، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی، اللہ خیر کرے گا. باقی آپ نے بلڈ چیک کرنا ہے تو ضرور آپ ان کے بچوں کو آگے اڑا کے چیک کرو. کھڈے میں رکھ کے سجانے والے کبوتر نہ بناؤ. کوئی بھی کبوتر، میں ہر کبوتر کا ہر شوقین بھائی کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی کبوتر اپنے شوق کے لیے لائے ہو تو اس کے سب سے پہلے آپ یا تو اس کو تو اڑا نہیں سکتے کیونکہ وہ اڑاوا کبوتر ہوتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. ہم یہاں سے اڑائیں، گھر چلا جائے، ہم کہیں یار پتہ نہیں بھاگ گیا، کیا ہوا، جو بھی ہوا. اگر آپ آگے سے اس کے بچے لے کے اڑاؤ گے نا، یعنی جس طرح ایک اچھا کبوتر ہے اس کے ساتھ اچھا پارٹنر لگا کے آپ بچے لوگے تو آپ بچے اڑاؤ گے، تو انشاءاللہ اگر وہ بچے آگے یعنی کام کر کے دکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان میں بلڈ اچھا ہے، سمجھو ملا ہے تبھی انہوں نے کام کیا ہے نا. تو اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے ساتھ بھائی ہیں تو جسوندر محال بھائی ہیں، تو کہتے ہیں حبیب بھائی لو فلائر کبوتر اڑان دا طریقہ دسو جی. تو کوئی گل نہیں، تو دس دیاں گے جسوندر بھائی جی کہ اچھا بات یہ ہے کہ نا کہ لو فلائر اور ہائی فلائر کبوتر دونوں ایک ہی طرح اڑائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے اس کو اس طرح اڑانا ہے، اس کو اس طرح اڑانا ہے. دونوں میں یعنی ایک ہی طرح کے نسخے بھی لگائے جاتے ہیں اور ایک ہی طرح کے کبوتر بازی ہے دونوں یعنی. ٹھیک ہے، تو لو فلائر جو ہے وہ ایک ہائٹ پکڑ کے اڑتا ہے اور ہائی فلائر جو ہے وہ اس سے اونچی ایک ہائٹ پکڑ کے اڑتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھائی مکس کر کے دونوں کو اڑاتے ہیں تو آگے بچے بھی اڑتے ہیں. تو یعنی کہ سیم جس طرح ہائی فلائر کو میں اڑانے کے طریقے بتاتا ہوں، نسخے وغیرہ بتاتا ہوں، جسوندر محال بھائی آپ بھی وہی طریقہ آزماؤ، انشاءاللہ اس سے آپ کو سکسیس ضرور ملے گی. آپ کو یعنی سمجھ لگے گی کہ دیکھو کوئی بھی نسخہ، جس طرح میں نے ابھی آپ سے ساحل بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے، کوئی بھی نسخہ ہے آپ اپنے کبوتر پہ ان کبوتر پہ پہلے آزماؤ جو کبوتر کم ٹائمنگ والے ہیں. اگر آپ ان کو دو گے تو انشاءاللہ ان میں ایک ٹائمنگ بڑھے گی، آپ کی نظر میں آئیں گے ہاں کہ یار یہ چیز اس طرح کام کرتی ہے، یہ چیز اس طرح. تو ماشاءاللہ ایک ہمارے بھائی اور بھی ہیں احتشام رضا، وہ بھی ماشاءاللہ کافی پرانے ویورز ہیں، وہ بھی لو فلائر کا شوق کرتے ہیں. تو کافی چیزیں وہ مجھ سے انہوں نے میرے چینل کو ہی دیکھ کے یعنی کہ بتاتے ہیں کہ حبیب بھائی اس کا یہ فائدہ ہوا، اس کا یہ فائدہ ہوا. تو انشاءاللہ جسوندر بھائی آپ بھی چینل کو فالو کرو، تو آپ جب اس چیزوں کو دیکھو گے آپ کی سمجھ لگے گی کبوتر کا. یعنی جس طرح دیکھو نا، کبوتر اگر اڑے گا تو بلڈ اس میں اچھا ہونا چاہیے، چاہے وہ ہائی فلائر میں ہے چاہے وہ لو فلائر میں. کوئی بھی کبوتر ہے اگر اس میں بلڈ اچھا ہوگا تو وہ آپ کو کام ضرور کر کے دکھائے گا، ورنہ تو کام نہیں کر کے دکھائے گا. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح
جس طرح ہائی فلائر اڑاتے ہیں اسی طرح لو فلائر اڑائے جاتے ہیں، کیونکہ فی الحال میرے یہاں سامنے ہی ایک لو فلائر والا بندہ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے کبوتر ہیں اس کے، تو جب وہ کبوتر اپنے اڑاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں پہلے نیچے نیچے پھرتے رہتے ہیں، جب وہ نسخہ وغیرہ کوئی لگا کے اڑاتا ہے تو کبوتر اس کے سارے ایک ہائٹ پکڑ کے اڑتے رہتے ہیں۔ تو یعنی میں نے ابھی تو فی الحال لو فلائر ڈالے ہیں میں نے اپنے پاس، ٹھیک ہے، تو مجھے ابھی تک اڑا کے ان کا کوئی رزلٹ نہیں ہے میرے پاس، لیکن جو دیکھی بات ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے کبوتر یعنی پہلے نیچے نیچے اڑتے ہیں، جس دن وہ نسخہ لگاتا ہے تو وہی کبوتر آسمان بند میں یعنی کہ اچھی گہرائی کر کے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو آنے جانا آنا جانا لگا ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، تو وہ بند نہیں ہوتے، ایک دم زیرو نہیں ہو جاتے، میں اکثر نوٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے سامنے ہی ہے بالکل، یعنی 2-4 گھر چھوڑ کے میرے سامنے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو بتایا جسوندر بھائی، تو اسی طرح ہمارے ساتھ ایک راک بھائی ہیں، تو ان کو پر کے حوالے سے پوچھنا ہے۔ تو ماشاءاللہ بھائی میرے کہ آپ نے جس طرح پوچھا تو کبوتر میں ہاتھ میں لے آیا ہوں، کیونکہ ایک بھائی نے مجھے کہا تھا جب بھی ابھی بھائی کبوتر کے بارے میں آپ میں کوئی بتاؤ تو آپ اپنے ایک ہاتھ میں پرندہ لے لیا کرو، تاکہ ہماری سمجھ میں آئے، ہم نئے شوقین ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی آپ کس چیز کی بات کر رہے ہو۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہے کبوتر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں باہر سے لایا تھا، ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں اس کو آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ تو یہ اس کی آپ دیکھ سکتے ہو کہ باہر کا یعنی یہ پر اس کو 10واں کہا جاتا ہے، اس کے بیچ میں جس طرح یہ 3 پر ہے نا، یہ 10ویں کے لیے، یہ 9ویں، یہ 8ویں، ٹھیک ہے، تو اس طرح یعنی بغل کے یہ بغل یعنی جو کبوتر کے پر اندر کی طرف گھوم رہے ہوتے ہیں وہ بغل ہوتی ہے، جو یعنی باہر کی طرف گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ یعنی پروازی پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے بات کرا کہ 9ویں 10ویں 8ویں، تو اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھائی میرے دیکھو جب کبوتر ہم اپنے لیے پرچیز کرتے ہیں یا ہم کبھی بھی کوئی کبوتر لاتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو میں کبوتر بنا مقصد یعنی بنا کسی چیز کے نہیں لے آتا گھر، ٹھیک ہے، چاہے جتنا سے اچھا پرندہ ہو، اگر چاہے وہ میرے کسی کام میں آ رہا ہے تو ہی میں اسے لاؤں گا شوق کے لیے، ورنہ تو میں نہیں لاتا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھو جس طرح 9ویں 10ویں 8ویں 9ویں 10ویں، ٹھیک ہے، یہ 3 جس طرح پر ہیں، ان تینوں پر میں ایک فنکشن ہوتا ہے، جس طرح آپ دیکھو گے اس کی 9ویں باہر کو نکل رہی ہے، 10ویں اور 8ویں ٹھیک ہے نیچے ہے، تو یہ کبوتر جو ہے یہ گھر کے اوپر اڑتا ہے، بالکل آسمان میں سامنے اڑے گا اپنے جال کے اوپر، تھوڑا ادھر ادھر جائے گا۔ اس پر کے کبوتر کو جب بھی آپ نے آسمان میں ڈھونڈنا ہے تو آپ کوشش یہ کرو اپنے جال کے اوپر ہی نظر رکھو، وہیں آپ کو دکھ جائے گا یہ کبوتر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جس کبوتر کے اندر یعنی یہ باہر کی جس طرح یہ 10ویں اور یہ 9ویں یہ برابر ہو جائے، 2 کلیاں، اور 8ویں چھوٹی، یہ کبوتر آسمان کی جب گہرائی کرتا ہے تو یہ کبوتر ذرا لمبا چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کو ڈھونڈنا ہے تو آپ اپنے جال پہ دیکھو، کیونکہ آگے پیچھے گیا ہوا کبوتر ضرور واپس جال پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو وہیں دکھے گا، لیکن اس میں ایک چلت یعنی بہت لمبی ہوتی ہے، یہ تقریباً چلتا جائے گا 1.5-2 کلومیٹر تک نکل جائے گا اور سیدھا پھر واپسی چلتا ہوا آئے گا اس طرف 1.5-2 کلومیٹر نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبوتر یہ حرکتیں کرتا ہے دوران پرواز، ٹھیک ہے۔ تو اب جس طرح آ جاؤ 10ویں 9ویں 8ویں، اگر یہ پر 3 برابر ہوں کبوتر کے بالکل برابر یعنی ایک جیسے آپ کو دکھ رہے ہوں، تو یہ کبوتر جو ہے یہ بالکل جال کے اوپر ہی اڑتا ہے، یہ ادھر ادھر نہیں ہوتا کبوتر، اور یہ بہت زیادہ گہرائی کرتا ہے، جتنی گہرائی یعنی کہ 9ویں جس کی باہر نکل رہی ہے وہ نہیں کرتا، جس کی یعنی 9ویں 10ویں برابر ہے وہ نہیں کرتا، جس کے تینوں پر 8ویں 9ویں 10ویں برابر ہیں وہ اس سے زیادہ گہرائی کرتا ہے، اور اس جیسا کبوتر اگر آپ کے پاس گھر لگ جائے تو یہ ضائع نہیں ہوتا۔ اور اس کبوتر میں ایک اور فنکشن ہوتا ہے کہ یہ اپنے گھر کے ہر کبوتر کے ساتھ پر ملا لیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ یہ کہے کہ میں بن کے اڑوں گا اور اس کے ساتھ یہ اڑتا ہے۔ تو ماشاءاللہ جس طرح میں نے اب آپ کو یعنی کہ پروں کے حوالے سے بتایا نا کہ یہ پر یعنی اس طرح ہوتے ہیں، تو اب جس طرح ایک اور پر ہوتا ہے کبوتر کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10ویں باہر کو، پھر اس سے نیچے اس کی 9ویں کلی لگی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس سے نیچے 8ویں ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی کلی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوتی، ہائٹ پہ ہوتی ہے، یعنی 10ویں باہر ہے، پھر اس کے نیچے 9ویں آ رہی ہے، پھر اس کے نیچے 8ویں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبوتر جو ہے یہ ذرا بھاگتے بھاگتے پرواز کرتا ہے اور یہ بہت تیزی کی طرف آسمان کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کبوتر آپ کو جب بھی دکھے گا بھاگتے بھاگتے دکھے گا، اور پتہ چلے گا کہ سائڈ سے نکل کے آ گیا، جائے گا سامنے سے، آئے گا سائڈ سے نکل کے۔ اس کبوتر میں ذرا یہ عادت ہوتی ہے، آپ دیکھو گے کہ بند میں رکا ہوا اور وہاں سے بھاگنا شروع کرے گا، ساتھ چھوڑ دے گا سارے کبوتروں کا، ایسے بھاگتا بھاگتا پتہ چلے گا آ کے بیٹھ گیا، تو یہ کبوتر میں یہ حرکت ہوتی ہے۔ تو اب جس طرح اب آپ کو میں ان کے ذرا ہیڈ کے حوالے سے جو بتاؤں گا، دیکھو جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ روک بھائی جو بھی ہو آپ،
ये यानी मेरा प्रैक्टिकल है, जो भाई इस पे इत्तेफाक करे ना करे मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो सीखा है और जो सिखाया है मुझे कबूतरों ने वही चीज़ आपको बताता हूँ। और यही चीज़ें परों के मालिक कबूतर को मैं उड़ाता हूँ और पैड के नीचे से परवाज़ देखता हूँ, मुझे आइडिया हो जाता है कि यार ये कबूतर मेरा, ये कबूतर, ये सारे वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो अब जिस तरह जिस कबूतर के ऊपर परों पर नोकें बनी होती हैं ना, तो आप देखोगे इस कबूतर के परों में आपको नोक नज़र नहीं आएगी। तो ये कबूतर मेरे हिसाब से ज़रा यानी आहिस्ता आहिस्ता करके आसमान की तरफ जाता है, ठीक है ना। जिस कबूतर के ऊपर यहाँ नोकें होती हैं, सर नोक बना जाए, ठीक है, वो कबूतर ज़रा तेज़ी की तरफ आसमान में जाता है। और जो इस तरह का कबूतर है यानी जिसके ऊपर जाके यानी ये बन रही है, वो कबूतर ज़रा स्लो पर का मालिक होता है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि यार इसके साथ जो पार्टनर बनाए वो नोक वाला बनाए, ताकि कबूतर के अंदर रफ्तार होनी चाहिए दौरान परवाज़, नहीं तो जो ये बाज़ है ना ये उसे उठा लेता है कबूतर जो स्लो स्लो उड़ रहा होता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ होती है कि आपने नुकीले पर वाले कबूतर जो हैं ये ज़रा तेज़ होती है, इनमें तेज़ी ज़्यादा होती है, और जो गोल पर के कबूतर होते हैं इनमें ज़रा स्लो परवाज़ होती है, ठीक है। लेकिन उड़ते ये भी हैं, दोनों ही अच्छे उड़ते हैं। और कुछ कबूतर होते हैं जो गोल पर के होते हैं, वो यानी जिस तरह ऊपर की नोकें हेड गोलाई होती है, ये आन जान की ज़्यादा परवाज़ें देते हैं, ठीक है। ये कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो हाइट पे कबूतर उड़ रहा है उससे हम नीचे रहें, जैसे वो नीचे आएगा ये नीचे आएगा, और जैसे ये ऊपर जाता है वो इससे ऊपर जाता है, यानी स्टेप बन के उड़ता है इन कबूतरों में, जो कबूतर यानी कि ऊपर से हेड जिनके गोल होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी, और किसी भाई की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, तो अगर हो गई हो तो माज़रत। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा एक दूसरा चैनल उबैद बर्ड्स, ठीक है, तो वहाँ भी आप विज़िट करो, तो वहाँ भी इसी तरह कबूतरबाजी के हवाले से बताया जाती है, जो भी मेरा यानी इल्म है वही चीज़ आपसे शेयर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा मेरी इस वीडियो से। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।